اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استخارہ کرے گا وہ ناکام نہیں ہوگا۔ تو استخارہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے، اس کے بارے میں بے شمار غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ استخارہ کا جو مسنون طریقہ ہے، جو حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ حدیث پاک میں دعا موجود ہے، عربی میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ، میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں تو جانتا ہے، تو غیب بھی جانتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے، لیکن میں عاجز و بے بس ہوں، اور تو ہی سمجھتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ جو دعا ہے، اس کے بعد وہ اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے جو غلط فہمیاں ہیں اور اس کے جو دعا کے آخری الفاظ ہیں، ان میں یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اس کام پر راضی کر دے، یعنی جو ہو، یعنی میں مطمئن ہو جاؤں۔ غلط فہمی اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ استخارہ جو ہے اس کے لیے خواب کا آنا ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتی، خواب آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رنگ نظر آئے گا، کوئی رنگ سرخ یا سبز، یہ بھی بات غلط ہے، کوئی رنگ بھی شاید نظر نہ آئے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا وقت کوئی نہیں۔ جس وقت بھی مجھے یہ کسی کو کوئی مشکل پڑے، کوئی ایسا کام ہو یا 2 ایسے کام ہو جن میں سے ایک کو چننا ہو، یا کوئی ایسا کام جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، تو اس میں مجھے یہ کام کرنا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اب اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑی مصروفیت میں ہوتا ہے اور اس نے وہ کام کرنا ہے، اب وہ استخارہ کیسے کرے؟ اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ وضو کرے، 2 نفل پڑھے اور پھر دعا پڑھے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو باتیں بتاتا تھا وہ ساری کائنات کے لیے ہوتی تھی، اس دور کی مصروفیات سب، تو آپ نے حدیث پاک میں ایک دعا فرمائی کہ اگر نفل نہیں پڑھ سکتے، اگر وضو نہیں کر سکتے، اگر یہ سارا کام اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو صرف ایک چھوٹی سی دعا فرمائی گئی کہ وہ دعا جو ہے وہ پڑھ کر اس کام کے لیے چلے جاؤ یا وہ کام شروع کر دو۔ وہ دعا ہے اللہم اغفر لی واختر لی، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد یہ استخارہ ہو گیا۔ اب استخارہ کے بارے میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جو اس وقت لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اتنا کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے ہمیں حدیث کو دیکھنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر استخارہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر فرمائیں کہ جو استخارہ کرے گا ناکام نہیں ہوگا، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ضروری ہو گیا، یعنی سب سے کام کرنے سے سب سے پہلے اللہ سے رجوع کر لو، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر وہ کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، وہ کام مجھے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے جو میں چاہتا تھا، اور وہ کام میری نظر میں صحیح نہیں ہوا، لیکن
استخارہ کے بعد وہ کام اگر صحیح نہیں بھی ہوا، میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، تو جب کچھ عرصے بعد انجام سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا فیصلہ ٹھیک تھا، میرا فیصلہ غلط تھا۔ یہ استخارہ ہے کہ پھر چھوڑ دیں اللہ پہ، یہ دعائے خیر ہے، اور اس کے بعد مطمئن ہو جائیں کہ اب جو بھی کام میں کروں گا یا ہوگا وہ اللہ میرے ساتھ ہوگا، اور وہ کام بظاہر میری نظر میں صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن انجام کار اس دنیا میں یا وہاں آخرت میں وہ کام بہتر ہوگا۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کسی کشمکش میں پھنسے ہیں، کسی الجھن میں پھنسے ہیں کہ کس طرف جائیں، تو یہ استخارہ کر لیں، اور استخارہ کے بعد جو چیز آ جائے سامنے اس پہ مطمئن ہو جائیں، پھر اللہ پہ چھوڑ دے سب کچھ، تو انشاءاللہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا استخارہ کرے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان، ہر نمازی مسلمان جو ہے وہ خود استخارہ کر سکتا ہے، اور استخارہ جو ہے اس کے فوائد بہت ہیں، بہت زیادہ، چونکہ آپ نے اپنا کام جو ہے، اپنی مشکل اور پریشانی اللہ کے سامنے بیان کر دی، اپنا کام اس کے حوالے کر دیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو جب اپنا کام اس کے حوالے کر دیا پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم آج اس مادیت کے دور میں ایک دوسری طرف چلے گئے ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہم مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی دعا بتائی، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ بتایا، اس میں یہ بھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کا مسنون طریقہ صرف بھی ہے جو بڑا مختصر ہے، اور اس میں اگر پھر بھی بہت کم وقت ہے تو دعا بھی میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں ہم عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔